السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ آج کی کلاس میں اسپریچل بریدر کے لیے میں نے ایک آیت پک کی ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو بے شک دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، لعبن کھیل تماشا، وزینۃ اور زینت، وتفاخر اور فخر، بینکم آپس میں فخر، وتکاثر اور کثرت، فی الاموال والاولاد کہ مال اور اولاد میں کثرت یا ایک دوسرے پر فوقیت لے جانا۔ تو ہم سب یہ حقیقت جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی صرف چند دنوں کی رونق ہے، پھر ہمیں آخرت کی طرف لوٹ جانا ہے، اور دنیا میں ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ مگر ہم جو ہے اس مقصد کو بھول کر صرف دنیا کی رونق میں لگ جاتے ہیں اور یہ حقیقت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں کئی جگہ وارن کیا کہ دیکھو دنیا کی زندگی صرف وقتی رونق ہے، اس میں کھو کر اپنے مقصد کو مت بھولنا۔ تو آج جو یہ میں آیت آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں، اس کے علاوہ بھی قرآن میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دنیا صرف کھیل تماشا ہے۔ سورہ انعام میں اس کا ذکر ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورہ عنکبوت میں یہ بات دہرائی گئی ہے، جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے لعبا ولہوا، ہر صورت میں نے اس کو دیکھیں، وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ تو آج جو میں نے زیادہ فوکس کیا ہے، میں لعب و لہو کو ہم آج فوکس کریں گے اور اس کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اصل میں یہ ہے کیا لہون کو پہلے دیکھتے ہیں۔ لہون a kind of entertainment یا تفریح کرنا یا فن کرنا۔ اس کی تو جب ہم اس کو ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں تو ہر وہ چیز، یہ ایسی انٹرٹینمنٹ جو انسان کو بڑے مقاصد سے ڈسٹریکٹ کر دے، وہ لہون کہلائے گی۔ is not all kind of entertainment is the اس قسم کی صرف انٹرٹینمنٹ منع نہیں ہے، لیکن وہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کو آپ کے اصل مقصد سے دور کر دے، آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے، آپ اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جائیں، تو وہ انٹرٹینمنٹ لہون ہے میں کی کیٹیگری میں آئے گی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ کے مطابق لہون ایسی انٹرٹینمنٹ ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، فرائض سے، رشتے نبھانے سے، حق ادا کرنے سے یا ایک اچھا انسان بننے سے روک دے، وہ سب لہون کی کیٹیگری میں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ کلیئر ہو گیا کہ ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ لہون نہیں ہے، بلکہ صرف وہ انٹرٹینمنٹ جس میں آپ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں اور کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہے، اور نہ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں، یا جو آپ کو آپ کے فرائض ادا کرنے سے روک رہی ہے جو ایکٹیویٹی۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ قرآن میں لہون سے ملتا جلتا ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے لغون۔ اس سے ہمیں اور آسانی سے تھوڑا لہون سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس لیے میں نے اس کو آج اس میں ایڈ کیا ہے۔ تو لغون کیا ہے؟ جسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لغو بات، لغو گفتگو، تو فضول کام، یوز لیس ایکٹیویٹی، تمام فضول کام جو نہ تو انسان کو فائدہ دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، نہ تو ان کو کرنے سے آپ کو کوئی ثواب مل رہا ہے یا ان کو نہ کوئی گناہ مل رہا ہے، اور نہ ہی اس سے آخرت کا کوئی فائدہ ہوگا۔ تو ایسے مطلب بے ضرر کام اور فضول کام یہ سب لو کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو لیکن اگر ہم کانسٹینٹلی لو کاموں میں مشغول رہیں گے، انوالو رہیں گے ٹو مچ، کہ ہر وقت ہماری ایکٹیویٹی صرف لو ہے، صرف یوز لیس ایکٹیویٹی میں اپنا دن گزار رہے ہیں بے فائدہ، تو جو ہم کو نہ نقصان بھی نہیں دے رہی لیکن کانسٹینٹلی کرنے کی وجہ سے وہ لہو کی کیٹیگری میں آ جائے گی۔ کیسے؟ کیونکہ لہون بیسکلی جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب دل غافل ہو جاتا ہے یا ہم کسی چیز میں اتنے زیادہ انوالو ہو جائیں کہ ہمارا دل اس میں لگ جائے اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں، تو ایسے کام پھر ہمیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب اگر ہم اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے، دیٹ مینس کہ وہ ہم گناہ میں، نماز وقت پہ ادا نہیں کر رہے، یا جو بھی فرائض اللہ نے ہمارے پر ایک ذمہ داری دی ہے وہ ادا نہیں کر رہے، تو وہ پھر ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے۔
تو اس لیے ہمیں اسٹارٹ میں ہی لو کاموں سے روک دیا گیا ہے. سورۃ المومنین کی آیہ نمبر 3 میں جہاں پہ مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں مومنوں کی صفت میں آتا ہے آیہ نمبر 3 میں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لغو سے دور رہتے ہیں، یعنی مومنین جن کو جنت وراثت کے طور پر دے دی جائے گی، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ لغو باتوں میں نہیں پڑتے اور اس سے منہ موڑ جاتے ہیں. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کام جو لغو کی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ سب شریعت میں الاؤ ہیں، منع نہیں کیا گیا، حرام بھی نہیں کہا گیا، مگر یہ لغو کی طرف لے جانے والے رستوں میں سے ہے، اس لیے اس کو روک دیا گیا. کیونکہ ایک مومن کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ صرف آلویز کسی پروڈکٹیو کام میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور اپنے آخرت کے لیے کام کرے. تو اب دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے نہ تو اوور نائٹ اچھا انسان بن جاتا ہے اور نہ ہی اوور نائٹ برا بن جاتا ہے. اور کسی انسان کو کوئی بھی انسان برے کام اچانک سے نہیں شروع کر دیتا اور اچانک فرائی سے دور بھی نہیں ہو جاتا، بلکہ کہیں نہ کہیں کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ لغویات ہیں، یوز لیس ایکٹیویٹیز ہیں، جو کام بے ضرر تھے اور ہم مطلب بس یوز لیس تھے، ہم کو کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، کوئی نقصان بھی نہیں تھا، لیکن اس کی ٹو مچ انوالومنٹ نے اس کو لہون میں مبتلا کر دیا. اور لہون جب آ گیا تو لہون نے ہم کو زندگی کے مقصد سے دور کر دیا. تو اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے، مال کا، اولاد کا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. دنیا جو ہے حرام نہیں کی گئی، دنیا گزارنے کے لیے دی ہے، انجوائمنٹ کے لیے دی ہے. نہ دنیا حرام ہے، نہ مال، اولاد، تجارت، کچھ حرام نہیں ہے. مگر کیا ہے کہ جب ہم نعمتیں دنیا میں، یہ سب نعمتیں ہمیں اس لیے دی گئی ہیں ہم اسے زندگی گزاریں، اس کے ساتھ زندگی، مگر وہیں پر پرابلم شروع ہوتی ہے جب ہم ان نعمتوں کا بیلنس آؤٹ کر دیتے ہیں. اب دوسرا لفظ ہے لائبن، اس کو دیکھتے ہیں. لائبن کے معنی ہے کھیل، تماشا، اردو میں اس کے یہ معنی لیے جاتے ہیں. اور کوئی بھی اسپورٹس، کوئی بھی گیم، ہر وہ کھیل جو ہم اپنے لمس کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو مثلاً کرکٹ ہو گئی، ٹینس ہے، گولف ہے، فٹ بال، یہ سب لائبن کی کیٹیگری میں آتے ہیں. سارے کھیل جن میں ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے لمس شامل ہیں. اس کے علاوہ بھی علماء کے نزدیک ہر وہ فزیکل ایکٹیویٹی جس کے لیے ہم ہاتھ پاؤں، چاہے وہ کھیل میں نہ بھی ہو لیکن وہ کیونکہ بے مقصد کام ہے، اور زندگی میں ہم جو بھی کرتے ہیں، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بازار جانا، ملنا جلنا، کیونکہ اس میں ہمارے ہاتھ پاؤں شامل ہوتے ہیں، تو وہ سب بھی لائبن کی کیٹیگری میں آتے ہیں. So now when you will see the comparison between lahwun and laibun, such a beautiful connection. عربی زبان کہتی ہے کہ لہون وہ انٹرٹینمنٹ ہے جس میں آپ کا دل انوالو ہو جائے. مثلاً آپ کی کوئی ایکٹیویٹی تھی جو صرف لغون تھی، یعنی یوز لیس ایکٹیویٹی تھی. لغون کا مطلب سمجھ جائیں اس کو کہ یہ یوز لیس ایکٹیویٹی تھی، مگر جہاں اس میں دل کی انوالومنٹ شامل ہو گئی تو اس نے اس کو لہون بنا دیا. اور لائبن ایک فزیکل ایکٹیویٹی تھی، مگر جب وہ دل میں اتر گئی، آپ نے اس کو ہر مقصد سے اوپر رکھ کر لیا اس ایکٹیویٹی کو، تو وہ جب اس میں بھی دل کی انوالومنٹ شامل ہو جائے گی تو وہ لائبن بھی لہون کی کیٹیگری میں آ جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین لائبن اور لہون کے بارے میں کیا بتاتا ہے اور اس میں ہم کو کتنی گنجائش دی گئی ہے. اسلام جو ہے انٹرٹینمنٹ کو منع نہیں کرتا. ہر انسان کو فن کرنے کی اور انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر انسان فری ٹائم چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ ریکوائرڈ ہوتا ہے سب کو. The human body, the human soul need a little time to relax, to be energized. تو یہ ہمارے اندر بلٹ ان ہے. جیسے ہماری دوسری نیڈز ہیں ویسے ہی some kind of fun and relaxation ہماری ضرورت ہے. اب دین ہم کو کہاں تک انٹرٹینمنٹ الاؤ کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے جب قرآن نازل ہوا تھا تو نہ تو یہ دور تھا، نہ یہ کھیل تماشے کا انداز تھا، اور نہ ہی انٹرٹینمنٹ کا یہ اسٹائل تھا. تو ہمیں قرآن سے صرف لغون اور لہون یا لائبون کے جینرک ٹرمز تو مل جاتی ہیں، اور ان کے بارے میں ہم کو جینرک رول بھی ملے گا. اب ہر شخص خود اپنا محاسبہ کرے گا کہ اس کا کون سا کام صرف لغون کی کیٹیگری میں ہے اور کون سا کام لہون بن رہا ہے.
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج انسان اپنی زندگی کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ کو سمجھ لیا انسانوں نے، اور ہمارے پاس پورا ایک انٹرٹینمنٹ ورلڈ موجود ہے۔ آج جو چیزیں ہمیں نعمتوں کے طور پر دی گئی تھیں، مثلا ہمارا فون ہے، آئی پیڈ ہے، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، یہ وہ چیزیں ہیں، یہی وہ ٹولز ہیں جو سم ہاؤ انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہم کو فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کیا ہے یا تفریح کیا ہے، تو ہم میں سے اکثریت کے یہی کہیں گے کہ ٹی وی دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، ٹی وی شوز، مارننگ شوز، یا ویڈیو گیمز، یا پھر فون پر باتیں، یا پھر فون پر گیمز، یا پھر دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ، یا خواتین کے لیے شاپنگ۔ ہم انہی چیزوں کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر خواتین اگر اپنے بچپن کو تصور کریں تو ہماری انٹرٹینمنٹ کیا تھی؟ موسٹلی ہم لوگ فزیکل ایکٹیو ہوا کرتے تھے، بھاگنا، دوڑنا، اچھل کود کرنا، یا ہائیڈنگ سیک کھیلنا، یا کچھ بورڈ گیمز، یا کچھ مینٹل ایکٹیویٹیز کے گیم، یا پھر کہانیاں پڑھنا یا سننا، یہی ہمارا فن تھا اور یہی ہماری انٹرٹینمنٹ تھی۔ مگر پھر انڈسٹریل شفٹ آیا، سب کچھ بہت تیزی سے بدل گیا، اور اب ہم ٹوٹلی بالکل ایک الگ دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اب انٹرٹینمنٹ کے کچھ اور ہی معنی ہیں۔ فون ہے، اسمارٹ فون، ٹی وی، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ، ایپل ٹی وی، اور پھر نیٹ فلکس، پتہ نہیں کیا کیا کچھ انٹروڈیوس ہو گیا اور مکمل طور پر ہماری زندگیوں کا حصہ بھی بن گیا، اور اس نے ہم کو بری طرح جکڑ لیا ہے۔ صرف جو ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نہیں بدل رہی، بلکہ سائیکالوجیکل گراؤنڈ پر یہ سب سوشل میڈیا، یہ انڈسٹری، انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری انسانوں کی پرسنالٹی بدل رہی ہے۔ دے آر ٹرانسفارمنگ دا وے وی سی دا ورلڈ۔ ہر کوئی اپنی اپنی پسند کا انٹرٹینمنٹ کنزیوم کر رہا ہے۔ آج ہر ایک کو انٹرٹین ہونے کے لیے پرائیویسی بھی چاہیے۔ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں۔ اسکولوں سے آنے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں، یا تو ٹی وی شو ہے یا پھر ویڈیو گیمز ہیں۔ ہمارے زمانے میں سبلنگ ایک دوسرے کے بڑے بیسٹ فرینڈ ہوا کرتے تھے، ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرنا، بہن بھائیوں میں بڑی دوستی ہوا کرتی تھی۔ مگر آج کی یوتھ نہ بہن بھائیوں سے بات کرنے کا وقت ہے اور نہ ضرورت۔ آج کی یوتھ تو گھر کو قید خانہ سمجھنے لگی ہے، حالانکہ لگژریس لائف اسٹائل ماں باپ نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، پھر بھی گھروں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس انڈسٹری نے نہ صرف انسانوں کا لائف اسٹائل بدلا ہے، بلکہ ہیومن سائیکالوجی بھی بدل دی ہے۔ یہ نہ صرف ہم کو خالق کائنات سے دور کر رہی ہیں، بلکہ ہم کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں، فیملی باؤنڈنگ کو ڈسٹروائے کر دیا ہے۔ اگر ہم بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں تو بچے کہتے ہیں اسلام تو ہر چیز کو بس بین 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 کرتا ہے، کسی چیز کی آزادی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹی وی شوز دیکھنا منع نہیں ہے، مگر وہ ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ ویڈیو گیمز کھیلنا منع نہیں ہے، مگر وہ ایک لمٹ۔ آپ اپنے فرائض کو نہ بھولیں۔ اگر کوئی گیم کھیلنے کے بعد بچے کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ موڈ آف کیا ہوا ہے، یا سبلنگ سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا، اور if any video games make them harsh, تو in this case then the video game is actually falling under the category of لہو۔ بالکل اسی طرح اگر ہم کوئی ڈرامہ، مووی دیکھتے ہیں، یا کوئی ناول پڑھتے ہیں، یا کچھ پڑھتے ہیں، تو وہ لغون کی کیٹیگری میں ہے، مطلب اس سے کچھ ہم کو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ مگر کیا ہے کہ وہ یاد رکھیں کہ لہون جو ہے نا، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر ہم ڈرامے میں اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ آنسو بہانا شروع کر دیں، اور بس اس کا بس اتنا انتظار رہے کہ بس گھنٹوں بس ٹی وی کے آگے بیٹھیں اور دنیا کا ہوش نہیں ہے، نہ گھر کے کاموں کی فکر ہے، تو وہ ناولز پڑھنا، یا وہ ڈرامے دیکھنا، یا وہ مارننگ شوز، یا وہ کرکٹ میچز، واٹ سو ایور، اگرچہ کہ یہ کام لو کی کیٹیگری میں آ رہے تھے، ہم تفریح حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، لیکن اگر اس کی انوالومنٹ ٹو مچ ہو گئی، اگر ہم ٹی وی شوز دیکھا کسی کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہیں کہ او میں تو اس ایکٹریس کی طرح خوبصورت نہیں ہوں، یا میرے پاس ایسے برانڈڈ کپڑے نہیں ہیں، یا میرا گھر ایسا نہیں ہے، تو پھر جسٹ اسٹاپ، وہیں رک جائیں۔ کیونکہ یہ اب لغون کی، یہاں سے ہم نے دیکھا کہ وہ کام جو ہم نے شروع تو کیا تھا وہ لغون تھا، جس کی ہمیں اجازت تھی، لیکن ہم اس میں اتنا زیادہ انوالو ہو گئے، ہم نے اپنے دل کی انوالومنٹ اتنی کر لی اس کے اندر کہ وہ لغون کی کیٹیگری میں آ گیا۔ تو
اب اگر ایسی چیزیں دیکھ جو ہمارے دل کو افیکٹ کر رہا ہے، تو ہمارے موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، عبادت میں بھی دل نہیں لگ رہا، نہ اپنی ذمہ داریاں ہم پوری کر پا رہے ہیں، ایڈکشن کی حد تک ہم انوالو ہو گئے، تو بس وہ لغون ہو گیا، لہون کی کیٹیگری میں آ گیا. سو لیو دس ڈراما بیکاز یو آر ناٹ لرننگ اینی تھنگ فرام گروم یور پرسنالٹی. You are not earning anything good for your akhirah and you are not learning anything good for your life. اسی طریقے سے ہے، اگر جیسے کہ دوستوں کی محفل میں بیٹھنا منع نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ انسان انجوائے کرتا ہے، یہ بھی ہماری انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن اگر ہم اتنا زیادہ انوالو ہو گئے کہ ہم اللہ کو ہی بھول گئے، نمازوں کا خیال ہی نہیں رہا، تو وہ بھی لہون کی کیٹیگری میں آ جائے گی. اسی طریقے سے بزنس ہے، تجارت ہے، ایون دو کہ وہ لغون نہیں ہے، کوئی فضول ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہ انسان کا بزنس ہے، لیکن اگر آپ اس میں بھی آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں، بس بزنس میٹنگ پہ میٹنگ اٹینڈ کیے جا رہے ہیں اور بس سارا وقت دنیا میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ چیز بھی پھر لہون کی کیٹیگری میں آئے گی. یا کوئی بھی ایسا کھیل، کوئی بھی گیم آپ کھیل رہے ہیں، ایون دو کہ لعبن ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اسلام جو ہے ہم کو اجازت دیتا ہے کنسٹرکٹ ایسی ایکٹیویٹیز جو ہم فزیکلی انوالو ہوں، لیکن اگر آپ اتنا زیادہ اس میں انوالو ہو گئے ہیں کہ آپ کو اپنے نہ فرائض یاد ہیں، نہ آپ کو اپنی ذمہ داریاں یاد ہیں، تو وہ ساری جو وہ ہیں لائبون کی کیٹیگری سے نکل کے وہ لہون کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. بس اب ہم کو خیال کیا ہے رکھنا ہے کہ ہر وہ چیز، اس چیز کو بنا لیں کہ ہر وہ چیز جو ہماری عبادت میں ہنڈرنس بنے گی، ہر وہ چیز جو ہماری حیا کو کم کرنے کا ریزن بنے گی، یا ہر وہ ڈرامہ، مووی، ویڈیو گیم، اینی تھنگ جو بھی ہمارے اندر ہے، اندر سے بڑوں کا ادب، احترام، چھوٹوں کی شفقت اور خوف خدا نکالنے کی وجہ بنے گی، بس وہی لہون ہے. بس وہیں اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ لہون سے ہم گناہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، ہم خود کو ان چیزوں سے کیسے بچائیں. تو اسلام ہم کو جو ہے فزیکل گیمز کو اسلام میں پسند کیا گیا ہے، سوئمنگ ہے، آرچری ہے، ہنٹنگ ہے، ہم یہ سب چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. فیملی ٹرپس بنائے جا سکتے ہیں، ساتھ گھومیں پھریں، نیچر کو انجوائے کریں. یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں خود کو انوالو کریں. اور جہاں تک گیمز بھی کھیلے جا سکتے ہیں، فون پہ بھی گیمز کھیلے جا سکتے ہیں، ویڈیو گیمز بھی کھیلے جا سکتے ہیں، مگر ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. ایسے گیمز ہوں فون پر جیسے کراس ورڈ ہو گیا، ورڈ پزل ہے، اسکریبل ہے، مینٹل ہیلتھی ایکسرسائز گیمز آپ لے سکتے ہیں. یہ ساری ہمارے دین میں اس کی گنجائش ہے. تو اب ان سب ایکٹیویٹیز میں ہم شریعت کا خیال رکھیں گے تو سب ٹھیک رہے گا. انسان وقت پر دیکھیں، کوئی بھی شخص ہر وقت نہ تو عبادت کر سکتا ہے، نہ صبح سے شام تک کوئی کلاسز لے سکتا ہے. وی نیڈ سم ٹائم ٹو ریلیکس. تو ہیومن باڈی کو انرجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور انرجی لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم انرجی لیں اینڈ گو بیک ٹو آور ریسپانسبلٹیز وتھ مور پیشن. تو الحمدللہ یہ ساری اگر ہم جو بھی انٹرٹینمنٹ حاصل کرتے ہیں، اگر وہ ود ان شریعہ ہیں اور ہم کسی انسان کو ہرٹ نہیں کر رہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، اور ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کر رہے، تو سب کچھ الاؤ ہے. اللہ نے ہمیں ہنسنے سے منع نہیں کیا، خوش ہونے سے منع نہیں کیا، نہ فن کرنے سے منع کیا. پرابلم وہیں شروع ہوتی ہے جب ہم اللہ کے احکامات کو سائڈ پر رکھتے ہیں یا اگنور کر کے صرف اپنی مرضی کا انٹرٹینمنٹ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بس اس چیز کو کلیئر کریں کہ انٹرٹینمنٹ کی ہمیں کہاں تک گنجائش ہے، ہم کہاں تک انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں. تو بس انسان بس جب ہی دھوکہ کھاتا ہے، جب ہی انسان غافل ہوتا ہے، جب انسان خود کو اپنے رب کی رحمتوں سے اسی وقت محروم کرتا ہے جب انسان جو ہے اللہ کی اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اور جو اللہ نے جو لمٹ دی ہے ان کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بس میری اب یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم کو ان لغویات سے بچا کے رکھے، ان یوز لیس ایکٹیویٹیز سے بچائے جس میں انوالو ہو کر ہم خدا نہ خواستہ لہون کی کیٹیگری میں چلے جائیں، اور نہ ہی ہماری زندگی میں کوئی ایسے گیم شامل ہوں، ایسے لعبن شامل ہوں جن میں ہم انوالو ہو کر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے دور ہو جائیں. بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن سے محبت کرنا
قرآن کا علم حاصل کرنا اور اس علم سے اپنے عمل کو سنوارنا ہمارے لیے آسان بنا دے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی.